تشریحات میر تقی میر کے چند اشعار کی تشریح کی جا رہی ہے۔ لذت سے نہیں خالی جانوں کا کھپا جانا، لذت سے نہیں خالی جانوں کا کھپا جانا، اب خضر و مسیحا نے مرنے کا مزہ جانا۔ اس مضمون کو شاہ حاتم نے بڑی بلاغت سے ادا کیا ہے۔ اس نے لکھا ہے، فقیروں سے سنا ہے ہم نے حاتم، مزہ جینے کا مر جانے میں دیکھا۔ غالب نے حسب معمول تخیلاتی استدلال کو بروئے کار لا کر ایک نیا پہلو پیدا کر دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں، ہوس کو ہے نشاط کار کیا کیا، ہوس کو ہے نشاط کار کیا کیا، نہ ہو مرنا تو جینے کا مزہ کیا۔ لیکن میر نے لذت کا لفظ خوب رکھ دیا ہے اور جانوں کا کھپا جانا کہہ کر یہ کنایا بھی قائم کر دیا ہے کہ بات دراصل عشق میں جان کھپانے کی ہے، معمولی طور پر مر جانے کی نہیں۔ پھر خضر اور مسیحا کو ان کی تمام عظمت اور تقدس کے باوجود معمولی انسانوں سے کم دکھایا ہے، کیونکہ وہ ایک ایسے لطف سے محروم ہیں جو حقیر ترین انسانوں کو بھی نصیب ہے۔ پہلے مصرعے کے خبریہ انداز کے بعد دوسرے مصرعے کا انشائیہ انداز پر زور ہے اور تضاد کے لطف سے خالی نہیں۔ خاص میر کے رنگ کا شعر ہے۔ اس مضمون کو میر نے اور جگہ بھی برتا ہے، لیکن وہ صفائی اور نزاکت نہیں آ پائی جو شعر زیر بحث میں ہے۔ مستحلق اس کے عشق کے جانے ہیں قدر مرگ، مستحلق اس کے عشق کے جانے ہیں قدر مرگ، عیسیٰ و خضر کو ہے مزہ کب وفات کا۔ اپنے تئیں بھی کھانا خالی نہیں لذت سے، اپنے تئیں بھی کھانا خالی نہیں لذت سے، کیا جانے ہوس پیشہ چکھے تو مزہ جانے۔ کھپانا کے ایک معنی بھرنا بھی ہیں۔ اس اعتبار سے خالی اور کھپا جانا میں ضلع کا لطف بھی ہے۔ دوسرا شعر ہے، اے شور قیامت ہم سوتے ہی نہ رہ جاویں، اے شور قیامت ہم سوتے ہی نہ رہ جاویں، اس راہ سے نکلے تو ہم کو بھی جگا جانا، اس راہ سے نکلے تو ہم کو بھی جگا جانا۔ اس سے ملتا جلتا مضمون غزالی مشہدی اس خوبی سے بیان کر گیا ہے کہ میر کا شعر اس کے نزدیک بھی نہیں پہنچتا۔ شورے شدہ از خواب عدم چشم کشودیم، شورے شدہ از خواب عدم چشم کشودیم، دیدیم کے باقیست شب فتنہ غنودیم۔ یعنی ایک شور اٹھا، ہم نے خواب عدم سے آنکھ کھولی، لیکن دیکھا کہ ابھی شب فتنہ باقی ہے تو ہم پھر سو گئے۔ یہ کہا کس نے؟ یہ کہا غزالی مشہدی نے۔ لیکن میر کے شعر میں بھی ایک بات ہے، موت کی نیند اتنی گہری ہے کہ قیامت از خود ہمیں جگانے کے لیے کافی نہیں، اس کو یاد دہانی کرانا ضروری ہے کہ جب ہماری قبر پر سے گزرنا تو ہم کو خاص کر کے جگا دینا۔ انداز کچھ ایسا ہے کہ معلوم ہوتا ہے موت کی نیند ہم نے خود اختیار کی ہے، کیونکہ اگر موت اس طرح آتی ہوتی جس طرح سب کو آتی ہے تو سب کی طرح ہم بھی قیامت کے دن
خود بخود جاگ اٹھتے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر خود سے سوئے ہیں تو دوبارہ جاگنے کی اتنی فکر کیوں ہے؟ ممکن ہے یہ اس وجہ سے ہو کہ معشوق نے دیدار یا وصال کا وعدہ قیامت پر اٹھا رکھا، تو ہم نے بھی مرنے کی ٹھان لی کہ اب زندہ رہنے کی کیا ضرورت ہے۔ پھر سوال یہ ہے کہ اگر ایسا ہے تو نیند اتنی گہری کیوں رکھی کہ قیامت کے دن بھی بیدار ہونے میں شک ہو؟ اس کا جواب یہ ممکن ہے کہ اگر اتنی گہری نیند نہ سوتے تو قیامت سے پہلے ہی جاگ اٹھنے کا امکان تھا، اور یہ بات پہلے ہی طے ہو چکی ہے کہ جب معشوق کا دیدار قیامت کے پہلے نہ ہوگا تو اس دنیا میں رہنا غیر ضروری اور بے فائدہ ہے۔ اس لیے اس بات کا امکان کیوں باقی رکھیں کہ دنیا میں دوبارہ آنا ہو سکے۔ کیفیت کا شعر اسے کہتے ہیں، یعنی ایسا شعر جس میں معنی بہت زیادہ نہ ہو یا فوراً واضح نہ ہو، لیکن پورے شعر میں ایسی فضا یا ایسا لہجہ ہو کہ شعر فوراً متاثر یا متوجہ کرے۔ غزالی مشہدی کا شعر مضمون آفرینی کی اچھی مثال ہے۔ مضمون آفرینی سے مراد یہ ہے کہ کسی مانوس مضمون میں نیا پہلو پیدا کرنا یا اسے اس طرح بیان کرنا کہ مضمون میں وسعت پیدا ہو جائے۔ اس کے برخلاف معنی آفرینی سے مراد یہ ہے کہ الفاظ کو اس طرح برتنا کہ کوئی نئے معنی پیدا ہو جائیں، یا کوئی نیا مضمون پیدا کرنا، یا مضمون کو اس طرح بیان کرنا کہ اس میں کئی پہلو آ جائیں۔ آئندہ شعر ہے، کب میر بسر آئے تم ویسے فریبی سے، کب میر بسر آئے تم ویسے فریبی سے، دل کو تو لگا بیٹھے لیکن نہ لگا جانا۔ بسر آنا کے ایک معنی انجام کو پہنچنا بھی ہے۔ اگر مصرع اولیٰ کی نثر یوں کی جائے کہ میر تم ویسے فریبی سے کب بسر آئے، تو مطلب یہ ہوگا کہ میر تم اس جیسے فریبی پر کب قابو پا سکتے ہو۔ لیکن اگر نثر یوں کی جائے کہ مصرع اولیٰ کا دوسرا ٹکڑا تم ویسے فریبی سے مصرع ثانی سے متعلق کر دیا جائے تو نثر یوں ہوگی، میر کب بسر آئے تم ویسے فریبی سے، دل کو تو لگا بیٹھے لیکن اس کو نہ لگا ہوا جانا۔ اس صورت میں مفہوم یہ ہوگا کہ میر تم بھلا انجام کو کب پہنچو گے، تمہارے کام کب پورے ہوں گے، تم تو اتنے بھولے بھالے ہو کہ تم اس جیسے فریبی سے دل لگا بیٹھے، لیکن پھر بھی یہ نہ جان سکے کہ تمہارا دل لگ گیا ہے۔ دونوں صورتوں میں مصرع ثانی کا مضمون بہت خوبصورت ہے کہ دل ہار دیا ہے، لیکن معشوق نے اس درجہ ہوشیاری سے دل لیا ہے کہ ابھی میر کو خبر بھی نہیں ہوئی ہے۔ یہ عشق کے ایک معاملے کا نہایت نازک مشاہدہ ہے۔ شعر میں قافیہ بھی بہت خوب بندھا ہے اور روز مرہ پر میر کی مہارت پر دال ہے۔ لگا جانا کا ایک مفہوم لگانے کا طریقہ جاننا بھی ہے۔ اس صورت میں معنی یہ ہوئے کہ تم نے عشق کر تو ڈالا، یعنی دل ہار تو بیٹھے، لیکن تمہیں عشق کا طریقہ ابھی تک نہ آیا، خدا معلوم تمہارا انجام کیا ہوگا۔ خوب شعر کہا ہے۔ اس طرز تکلم کے اور اشعار بھی ہیں، یعنی جن میں شاعر اپنے آپ سے بات کرتا ہے یا کوئی اور شخص شاعر سے بات کرتا ہے۔ اگلا شعر ہے، کچھ گل سے ہیں شگفتہ کچھ سرو سے ہیں روکش، کچھ گل سے ہیں شگفتہ کچھ سرو سے ہیں روکش، اس کے خیال میں ہم دیکھیں ہیں خواب کیا کیا۔ اکثر ان لوگوں کو گمان ہے کہ مبہم شعر صرف وہی شعر ہوتے ہیں جن میں کوئی پیچیدہ بات کہی گئی ہو۔ واقعہ ہے کہ ابہام کا تعلق انداز بیان سے ہے، نہ کہ اس بات سے جو بیان کی جا رہی ہے۔ شعر زیر بحث میں سے اور ہم دیکھیں ہیں جیسے سادہ الفاظ نے پر لطف ابہام پیدا کر دیا ہے۔
ایک معنی تو یہ ہے کہ ہم اس کے خیال میں گم ہیں اور کیا کیا خواب دیکھتے رہتے ہیں۔ کچھ خواب گل کی طرح شگفتہ ہیں اور کچھ خواب سرو کی طرح اونچے اور سیدھے قد والے ہیں۔ دوسرے معنی یہ ہیں کہ کچھ خواب گل سے زیادہ شگفتہ اور کچھ خواب سرو سے زیادہ اونچے اور سیدھے قد والے ہیں۔ یعنی سے یہاں مشابہت کے لیے نہیں بلکہ تقابل کے لیے ہے۔ جیسے کوئی کہے تم فلاں سے خوبصورت ہو، یعنی تم فلاں سے زیادہ خوبصورت ہو۔ تیسرے معنی یہ ہے کہ اس کے خیال میں گم ہم طرح طرح کے خواب دیکھتے رہیں اور ان خوابوں کی لذت اور انبساط کے باعث ہم کچھ تو گل کی طرح شگفتہ اور کچھ سرو کی طرح اونچے اور سیدھے قد والے ہو گئے ہیں۔ واضح رہے کہ جس طرح پھول کا حسن یہ ہے کہ وہ شگفتہ ہو، اسی طرح سرو کا حسن یہ ہے کہ اونچا اور سیدھے قد کا ہو۔ پھر مناسبتوں کا اہتمام دیکھیے، معشوق پھول بھی ہے اور سرو بھی، یعنی چہرے کی خوبصورتی اور نزاکت اور طری و تازگی کی بنا پر اس کو پھول کہتے اور قد کی شادابی اور حسن کی بنا پر اس کو سرو کہتے ہیں۔ لہذا معشوق کے خیال میں گم ہو کر جو خواب دیکھے جائیں وہ گل اور سرو کی طرح یا اس سے بڑھ کر تو ہوں گے ہی، اور خواب دیکھنے والا بھی گل اور سرو کا ہمسر ہوگا۔ پھر خیال اور خواب کی مناسبت ہے۔ مزید لطف یہ کہ پہلے مصرعے کا انداز خبریہ ہے اور دوسرے کا انشائیہ۔ کوئی ایسے شعر کہے تب خدائے سخن ہونے کا دعویٰ کرے۔